کوئی منصب سے کب ہٹتا ہے، کوئی ذمہ داری سے کب گرتا ہے، کوئی اونچائی سے نیچے کب آتا ہے، کوئی معزز اور محترم ہونے کے بعد رسوا کیوں ہوتا ہے، اس کی عزت خاک میں کیوں ملتی ہے؟ جب یہ سوال اٹھاؤ گے تو صاف اور سادہ جواب آئے گا، کسی کا مقام تب خطرے میں پڑتا ہے جب وہ اپنے مقام کے مطابق ذمہ داری ادا نہیں کرتا، کسی کا منصب تب اس سے چھینا جاتا ہے جب وہ اپنے منصب کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے اس منصب کے مطابق اپنا کردار ادا نہیں کرتا، وگرنہ کوئی وجہ نہیں کہ اپنی مسند پہ بیٹھ کر، اپنے منصب پہ بیٹھ کر، اپنے مقام پہ رہ کر کوئی انسان اپنے منصب کا حق ادا کرتا ہو اور اس کے خلاف آواز اٹھتی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا اللہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ اگر آج ہو رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے، پوچھیں اپنے آپ سے، اور اگر آپ کو خود جواب نہیں ملتا تو آئیے جواب تلاش کرتے ہیں کہ باپ ہونا کیا صرف اسی چیز کا نام ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر مٹھائیاں بانٹ دی جائیں، بیٹی کی پیدائش پر عقیقہ کر دیا جائے؟ باپ ہونا صرف اس بات کا نام ہے کہ بیٹا بڑھے تو اس کو کھلونے لے کے دے دیے جائیں، اعلیٰ ترین پوشاکیں لے کے دیے جائیں، بیٹا بڑھے، اولاد بڑھے تو اس کو سکولوں کالجوں کی نظر کر دیا جائے، یونیورسٹیوں کی نظر کر دیا جائے، نہ اس کو اپنا کلچر دکھلایا جائے، نہ اس کو اپنی ثقافت دکھلائی جائے، نہ اس کو اپنی تاریخ بتلائی جائے، نہ اس کو اپنے اخلاق و آداب سے آشنا کیا جائے؟ باپ ہونے کی ذمہ داری کیا صرف اتنی ہے کہ اس کی دنیاوی، جسمانی اور مادی ضروریات کو پورا کر دیا جائے، اس کی روح کی طرف، اس کے دل کی طرف، اس کے اخلاق کی طرف، اس کے نظریات کی طرف، اس کے عقائد کی طرف بندہ ذرا بھی توجہ نہ کرے؟ جب باپ ہونے کا مطلب صرف یہ ہو، جب ماں ہونے کا مطلب صرف یہ ہو کہ بیٹے کو ناز و نعم میں پالنا ہے، آسائشات بری زندگی دینی ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے، اس کو دنیا میں اونچے سے اونچے مقام پہ پہنچانا ہے، تو حضرات پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو آج معاشرے کی تصویریں ہمیں دکھلا رہی ہیں۔ رویے کب بدلتے ہیں، کیوں بدلتے ہیں، اور ماں باپ، والدین کب اپنے منصب پہ برقرار رہتے ہیں، کب اپنے مقام و عزت پہ بحال رہتے ہیں؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ ذبح کبھی قرآن کھول کر، قرآن سامنے رکھ کر، قرآن کے اوراق کو ٹٹول کر اس میں سے سورہ لقمان کبھی سامنے رکھ کے پڑھنا، سورہ لقمان کا کبھی مطالعہ کرنا۔